الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہمارا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ آج کا جو سبق ہے اس میں بھی بہت بڑی حقیقت بیان ہوئی ہے، سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ، سم تھنگ ریئلی ورتھ ٹو تھنک اباؤٹ۔ تو اس پہ میں پہلی آیت کے حوالے سے جو اس کی پہلی لائن ہے تو اس کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کر کے اس پہ میں آپ کے 2-4 منٹ انشاءاللہ لوں گا۔ اور یہ میں نے جیسے عرض کیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے سب انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے۔ یہ جو حصہ ہے آیت کا تو اس پہ آپ نے غور فرمانا ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم سب انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے، تو یہ امام کیا چیز ہے؟ تو آپ سمجھ لیں کہ 3 مین میننگ ہیں امام کے، 3 میجر کیٹیگریز ہیں، اور تینوں جو ہیں نا وہ قرآن کے اندر ان میننگ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ سب سے پہلا جو امام کا مطلب ہے وہ تو لیڈر ہے، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کے نعرے لگاتے ہیں، جن کے جھنڈے اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم یہ مطلب لیں اس کا کہ یہاں پہ امام کا مطلب لیڈرز ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن تم سب کو تو اپنے لیڈرز کے ساتھ بلائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ مذہبی بھی ہوتی ہے، وہ سیاسی بھی ہوتی ہے، اور وہ سوشل بھی ہوتی ہے۔ تو سوشل بھی، سیاسی بھی اور مذہبی بھی، جس طرح کی بھی کوئی لیڈرشپ ہوگی تو ان کے ساتھ ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور بلائیں گے۔ جن کی آواز پہ لوگ دنیا میں لبیک کہتے ہیں، جن کے لیے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، جن کے لیے لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں، جن کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں۔ اور یہ جو لیڈرز ہیں نا ان میں کلچر بھی شامل ہوتا ہے کہ تم جس کلچر کو فالو کرتے تھے اسی کلچر کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ مائک آف کر دیں، اپنے مائک آف کر دیں پلیز، جزاکم اللہ خیر۔ تو جس کلچر کو لوگ فالو کرتے تھے وہ کلچر بھی لیڈر ہوتا ہے، جس سویلائزیشن کو کوئی فالو کرتا ہے وہ سویلائزیشن بھی لیڈر ہوتی ہے۔ تو جن کو تم فالو کرتے تھے، جس قانون کو تم فالو کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ہی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو آج ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کون کس کو فالو کرتا ہے۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔
پرائیویٹ لائف کے اندر، پبلک لائف کے اندر، بزنس لائف کے اندر کوئی کسی کا نام لے یا نام نہ لے، اللہ کے ریکارڈ میں سب ہے، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم فالو کس کو کرتے ہو، نام لو یا نام نہ لو، جس کو تم فالو کرتے ہو ان کے ساتھ ہی تمہارا حشر ہوگا، ان کے ساتھ ہی تم اٹھائے جاؤ گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر ہم کسی کو کہتے بھی ہیں نا کہ تم فلاں کو فالو کرتے ہو، تو وہ انکار کر دے گا، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کرتا، میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، تو میں تو کسی کو فالو نہیں کرتا۔ لیکن قیامت والے دن یہ انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں ہر طرح کے ثبوت مہیا کیے جائیں گے، ہر قسم کا ثبوت ہوگا، آڈیو بھی موجود ہوں گی، ویڈیو بھی موجود ہوں گی، اور ایک ایک نہیں، چار چار ثبوت ہوں گے، تو وہاں پہ گنجائش نہیں ہوگی کسی کا انکار کرنے کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دن جن کو تم فالو کرتے تھے ان کے ساتھ ہی تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو نمبر 1، جو لیڈرز ہیں، امام کا مطلب ہے کہ تمہارے لیڈرز، وہ مذہبی ہوں، وہ سیاسی ہوں، وہ سوشل ہوں، وہ بزنس کے اندر ہو، وہ کوئی کلچر ہو، کوئی سویلائزیشن ہو، کوئی قانون ہو، جس کو تم فالو کرتے ہو، جس کو پسند کرتے ہو، تو ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ یہ پہلا مطلب ہے امام کا۔ دوسرا مطلب امام کا ہوتا ہے کتاب۔ امام کا مطلب ہے کتاب، یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز ایک واضح اور کلیئر کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا اگر یہ میننگ لیے جائیں نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا پھر مطلب ہوگا کہ اس دن ہم تمہارے ریکارڈ کے ساتھ تمہیں لے کے آئیں گے، تمہاری کتاب کے ساتھ لے کے آئیں گے تمہیں۔ اور اگلی آیت کے اگلے حصے میں یہ کتاب کا لفظ بھی موجود ہے، ریکارڈ کا، وہ آگے یہی اس کا مطلب بیان ہو رہا ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے نا اپنے ریکارڈ کے ساتھ، اپنے اعمال ناموں کے ساتھ مکمل انفرادی ریکارڈ، مکمل انفرادی ریکارڈ، اس کی سوچیں، اس کے عمل، اس کی نیتیں، وہ سارا کچھ اس ریکارڈ کے اندر موجود ہوگا۔ تو اس کے والے سے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ آج دنیا میں ہر شخص کو ایک کتاب ملی ہوئی ہے، ہر شخص کو کتاب ملی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن اس کتاب کو پروف اور ثبوت کے طور پہ پیش کیا جائے گا۔ ہر روز یعنی 24 گھنٹے جب گزرتے ہیں تو کتاب کا ایک پیج جو ہے نا وہ الٹ دیا جاتا ہے۔ کسی اور کو یہ اللہ نے اتھارٹی نہیں دی ہے کہ میری اور آپ کی کتاب کے اندر کوئی نقطہ بھی لگائے۔ یہ سارے کا سارا میرا اور آپ کا اپنا اختیار ہے کہ ہم اپنی کتاب کیسی تیار کرتے ہیں، لیکن یہ صفحہ ضرور الٹنا ہے ہر روز، یہ رک نہیں سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اگر ہم اس کتاب میں کچھ لکھیں یا اس میں کچھ نہ لکھیں، ہر روز ایک صفحہ الٹ جانا ہے، اور آہستہ آہستہ زندگی کی یہ کتاب جو ہے اس کے صفحے الٹے جا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا وہ کتاب مکمل ہوگی، اس کو بند کر دیا جائے گا اور ریکارڈ کے طور پہ اس کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ تو یہ کتاب ہر شخص کو ملی ہوئی ہے، ہر بندے کے پاس موجود ہے، کسی کو اس کا سینس ہو یا کسی کو اس کا سینس نہ ہو، وہ شعور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ہر بندے کے پاس کتاب ہے اور وہ اپنی کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے، اور ہر 24 گھنٹے کے بعد نیا صفحہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے امام کا کہ ہر بندہ اس دن ریکارڈ کے ساتھ آئے گا۔ اور اس کا تیسرا مطلب امام کا یہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو امام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر بندے کے اندر نا ایک انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے، ایک انٹرنل ڈرائیور ہوتا ہے ہر بندے کے اندر جو اس سے کام کرواتا ہے،
یہ جو خواہشیں ہوتی ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ خواہشات جو ہے نا وہ عادتوں میں بدل جاتی ہیں. انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کو ابھارتی ہے، آپ کو پرسویٹ کرتی ہے کہ آپ کوئی کام کریں. تو آپ کا ذہن بنانے میں، سوچ بنانے میں وہ جو انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے نا، اس کا بڑا رول ہوتا ہے. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنل گورنر ہوتا ہے جو پوری باڈی کو گورن کرتا ہے. ایک کنگ بیٹھا ہوا ہے ہمارے اندر، تو وہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے ہاتھوں کو، میری باڈی کو، آپ کی باڈی کو ڈرائیو کرتا ہے، وہ گورن کرتا ہے، آرڈر جاری کرتا ہے. تو اسی سے پھر اخلاق بنتے ہیں، اسی سے پھر عادتیں بنتی ہیں. تو اندر جو ہمارے موٹیویشن ہوتی ہے، اسی سے اچھے یا برے اخلاق بنتے ہیں، اسی سے اچھی اور بری عادتیں بنتی ہیں. تو یہ ہے امام کا مطلب. وہ ہمیں کہتا ہے کہ انجوائے کر لو، کچھ نہیں ہوتا. وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا. وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ تو تمہاری مجبوری ہے. تو اندر سے جو چیزیں آتی ہیں نا، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دھیان رکھے کہ اس کا امام کون ہے. یہ تینوں معنی اس کے سامنے ہونے چاہیے کہ وہ کس لیڈر کو فالو کرتا ہے، وہ کس کلچر کو فالو کرتا ہے، وہ کس قانون کو فالو کرتا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اس کی کتاب کیسی ہے، زندگی کی کتاب کیسے چل رہی ہے، ہر روز اپنے صفحے کے اندر کیا لکھتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے اندر کی سوچیں کیسی ہیں، اس کے اندر کے خیالات کیسے ہیں. تو یہ تینوں امام جو ہیں، قیامت کے دن اس کے حساب سے بندہ اٹھایا جائے گا. اپنی کتاب کو درست رکھو، اپنے اندر کے امام کو چیک کرو، سوچیں جو بنا رہا ہے، جو خواہشات اندر پل رہی ہیں، ان سے جو موٹیویشن مل رہی ہے، تو اس کی پاکیزگی کا بندوبست کرو، اس کی پیوریفیکیشن کا انتظام کرو. اسی کا نام تربیت ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا نام تربیت ہے. تو یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن ہم ہر شخص کو، لوگوں کو، تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ پھر ان سے کہا جائے گا، یہ پیج تھوڑا سا نیچے کریں پہلی آیت پہ. جی اور نیچے کریں، جزاکم اللہ خیر. پہلی آیت لے کے ہیں، آج کے سبق کی پہلی آیت. جہاں سے آج ہم نے سبق شروع کیا تھا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. وہ پہلی آیت جو ہے نا، وہ بٹی صاحب نہیں آ رہی ابھی. فمن اوتیا، جو اگلے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کو دی گئی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں. جس کو دی گئی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں. تو ان سے پھر کہا جائے گا فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی کتاب پڑھیں گے، سب لوگوں کے ساتھ اس کے سامنے پیش کریں گے. ہر کسی کے سامنے اپنی کتاب کو پیش کریں گے، لوگوں کو دکھاتے پھریں گے، یہ دیکھو میرا رزلٹ، یہ دیکھو میری کتاب. سو فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کو ملی اس کی کتاب، اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، جیسے بندہ کوئی بڑی خوشی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھاتا ہے جب اس کا رزلٹ آتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے اور وہ گڈ مارکس لیتا ہے. تو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے بچوں کے رزلٹ آتے ہیں تو ہم اس کو فیس بک پہ لگاتے ہیں. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور لوگ اپریشیٹ کریں اور لوگ تعریف کریں کہ میری بچی نے یا میرے بچے نے اچھے مارکس لیے ہیں اور اس نے کمال کر دیا ہے. ہم خود جب کوئی امتحان دیتے ہیں، آج کل ہم فیس بک پہ ڈالتے ہیں، دیکھو میں نے ڈگری حاصل کر لی، میں پاس ہو گیا. تو لوگ جو ہے نا، آج کل تو لوگ جو پرائیویٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں نا، وہ بھی فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. مثلا کسی کو پاسپورٹ ملا ہے جی، کسی کو کارڈ مل گیا کسی ملک کا، تو وہ بھی لوگ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یہ پرائیویٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ دیکھیں میں کامیاب ہو گیا ہوں.
میں نے کوئی کچھ اچیو کر لیا ہے. تو اللہ رب العالمین بھی یہی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اچیو کیا ہوگا اور ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا امام اس کے دائیں ہاتھ میں آئے گا، فَأُولَٰئِکَ يَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ، تو وہ لوگ پڑھ پڑھ کے سنائیں گے لوگوں کو اپنا اعمال نامہ، پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اور خوش ہوں گے. تو میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہیں گے کہ لوگ اپریشیٹ کریں، جیسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا جاتا ہے، لوگوں دیکھو پڑھو. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ایک جلی کے برابر بھی، اور ایک یہ جو لفظ فتیلہ ہے نا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ جب کھجور کھاتے ہیں تو کھجور کی گٹھلی میں ایک لائن ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے کھجور کی گٹھلی میں، ڈیپ لائن، اس کے اندر ایک چھوٹا سا دھاگا سا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی جلی سی ہوتی ہے. تو اتنے برابر بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. ایک چھوٹے سے بال برابر بھی، میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بال برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تو جب اعمال نامے آئیں گے تو لوگوں کو دکھاتے پھریں گے. تو جس کا اعمال نامہ اچھا نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. وہ آدمی جو دنیا میں اندھا بنا رہا، جو اس زندگی میں اندھا بنا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو آخرت کے اندر بھی وہ اندھا ہی ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اپنے رستے سے بھٹکنے والا، سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا، سب سے زیادہ بھٹکنے والا سیدھے راستے سے. جو دنیا میں اندھا بن کے رہتا ہے تو سب سے زیادہ بھٹکا ہوا وہی ہوتا ہے. اندھا کیا مطلب؟ اس کی دنیا میں آنکھیں نہیں ہوتی. جب اللہ اس کو اندھا اٹھائیں گے نا تو وہ کہے گا کہ اللہ جب میں دنیا سے مرا تھا اس وقت تو میری نظر ٹھیک تھی، میں سب کچھ دیکھتا تھا، میں اندھا نہیں تھا، تو آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اللہ اس کو بتائیں گے اس لیے کہ دنیا میں تیری نظر تو کام کرتی تھی، سب کچھ تم دیکھتے تھے، سب کچھ سوچتے تھے، تم بڑے تیز تھے دنیا کے معاملات میں، لیکن ہدایت تمہیں نظر نہیں آئی، سچ اور جھوٹ کا فرق تمہیں نظر نہیں آیا، اور تم نے دنیا میں اندھے کی طرح لوگوں سے مشورے کرنا، ڈسکشن کرنا، سارے بزنس کے معاملات میں بڑے تم سیانے تھے، بڑی تم فرمیں چلاتے تھے، بڑے بزنس چلاتے تھے، سارا کچھ ٹھیک تھا، ہر چیز کے بارے میں تمہیں ہر چیز کا پتا تھا. لیکن اگر نہیں پتا تھا، جو تیری پرائرٹی میں شامل نہیں تھی، جو تیری ترجیحات میں شامل نہیں تھی، جس کو کوئی ویلیو تم نے نہیں دی، اور وہ ہدایت ہے جس کو تم نے آنکھیں کھول کے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، گویا کہ تم ہدایت کے معاملے میں اندھے بنے ہوئے تھے، آج بھی تمہیں اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے. یہ جو دوسری سائڈ والے لوگ ہوں گے اللہ نے پھر ان کا معاملہ بیان فرمایا. اب ایک اور بات آگے بیان ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیں نا، نام لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلی آیت میں، خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے قرآن نے، لیکن سنایا ہے اللہ پاک نے کافروں کو. اور ایسا کئی جگہ پہ ہے قرآن کے اندر، اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے بیان کرتے ہیں، لیکن سنانا کسی اور کو مقصد ہوتا ہے. اور یہاں بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قانون ایسا ہے کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی میرا نبی بھی کرے تو میں اس کو معاف نہیں کرتا. تو پھر اندازہ کرو کہ اگر تم خلاف ورزی کرو تو تمہیں میں کیسے چھوڑ دوں گا اور کیسے معاف کروں گا. میرا نبی بھی میرے اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو میرے قانون کے اندر اس کے لیے بھی کوئی معافی نہیں ہے، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اب دیکھیں اللہ پاک نے کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا اور میسج دیا ڈس بلیور کو اور کفار کو جو ضد کر رہے تھے اور مخالفت کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. قریب تھا، وَإِن كَادُوا کا مطلب یہ ہے ایسا ہوا نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ایسا ہوا نہیں، لیکن ان کی کوشش بھرپور تھی کہ ایسا ہو، وہ بھرپور کوشش وہ کر رہے تھے اور امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ ان کادو، قریب تھا، وہ امید لگائے بیٹھے تھے، لِیَفْتِنُونَکَ کہ وہ آپ کو
راستے سے ہٹا دیں، فتنے میں ڈال دیں، لیفتنونک، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، آپ سے غلطی کروا لیں، وہ جو ان کی خواہش تھی نا وہ پوری کروا لیں وہ آپ سے. تو قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں. کس چیز کے بارے میں؟ ان الذی اوحینا الیک، اس پیغام کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا تھا. قریب تھا کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹا لیتے، فتنے میں ڈال دیتے، وہ ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ کروا لیتے. ایسا ان کی خواہش تھی اور کوشش تھی، لیکن ہوا نہیں ایسا. تو قریب تھا کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے اس کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا. کیا فتنے کا خطرہ تھا؟ لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ کچھ گھڑ کے ہمارے ذمے لگا دو، آپ کچھ کمپرومائز کر کے کچھ اپنی طرف سے کچھ چیزیں قرآن میں شامل کر دو. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے دیکھو جی، جب ہم آتے ہیں نا آپ کی بات سننے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم آپ کے مجلس میں آ جایا کریں گے، ہم آپ کی باتیں سن لیا کریں گے، لیکن یہ جو ہم آتے ہیں نا، یہ جو چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ، یہ بلال ہے، سہیب ہے، سلیمان ہے، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ہمارا ایک لیول ہے، یہ لوگ ہمارے غلام رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارے لیے بیٹھنا مشکل ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم آئیں تو ہمارے لیے الگ ٹائم ہونا چاہیے، ہمیں وی اے پی پروٹوکول ملنا چاہیے، اور ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ ہمیں نہیں بٹھانا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خواہش رکھتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ لائن پہ آ جائیں، یہ مان جائیں. تو ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دیتے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ چلے ان کے لیے الگ ٹائم ہو جائے، ان کے لیے الگ ٹائم ہو جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا اور اللہ نے اسے روک دیا. یہی مطلب ہوتا ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان سے اس طرح کے غلط کام ہونے نہیں دیتا، اللہ کی پروٹیکشن ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ ان کو بچا لیتے ہیں. دوسری ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یہ جو قرآن آپ پیش کرتے ہیں نا یہ بڑا سخت ہے، اس میں جو بعض باتیں بعض قانون ہیں وہ بڑے سخت ہیں، تو تھوڑا سا قرآن کو مائل کر دیں، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں. چلے ہم کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، لیکن آپ مہربانی کر کے کچھ ہماری مان لیں، اس میں تھوڑی بہت کچھ تبدیلیاں کر دیں تاکہ ہمارا بھی کاروبار چلتا رہے، معاملات دنیا کے چلتے رہیں، اور آپ کی بات بھی ہم مان لیتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ٹسل بنی رہے، حالات خراب رہیں، تو تھوڑا بہت آپ کمپرومائز کر لیں، تھوڑا بہت ہم کر لیتے ہیں، تو گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں بتایا ہے کہ یہ جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو دین پیش کیا جا رہا ہے، یہ میرے نبی کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ میرے نبی کا پروگرام نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہے. جو دین ہے نا ہمارا اسلام، جو فائنل دین ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، یہ دین کی فائنل شکل ہے. اس میں اللہ نے بڑی مہربانی یہ کی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو انسانی انفلوئنس سے محفوظ کر دیا. انسان اس میں کچھ نہیں کر سکتے. پہلے جو دین تھے نا، پہلے جو شریعتیں اللہ نے دی تھی پہلے نبیوں کو، تو آہستہ آہستہ لوگوں نے اس میں بڑے ایڈیشن کر لیے، اور اللہ کا جو اصل پیغام ہے وہ تو کہیں چھپ گیا، اور لوگوں کی اپنی خواہشات اور اپنی چیزیں اور اپنی مرضیاں اس میں شامل ہو گئیں. لیکن یہ جو فائنل دین ہے، اس میں انسانوں کی دسترس سے اور انسانوں کی جو ہے نا وہ کمی بیشی کرنے سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے. اس لیے بالکل سادہ، سمپل اور فطری دین ہے. انسان اس کو مشکل بناتے ہیں، پہلے بھی مشکل بناتے رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس دین کو انسانوں کی اپروچ سے بچایا ہے. یہ سب کچھ رب کا ہے، اور اللہ اس میں کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ کوئی تبدیلی کرے. تو وہ چاہتے تھے کہ اس میں کوئی کمپرومائز کر لیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیتے، اپنے رستے پہ لگا لیتے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے،
تاکہ آپ کچھ گھڑ کے اس کی نسبت ہماری طرف کر دیں، کوئی اور جو ہمارا نہیں ہے، غیرہ کا مطلب یہ ہے اس قرآن کے علاوہ کوئی اور گھڑ کے اس کو ہماری طرف نسبت اس کی کر دیں کہ یہ بھی دین ہی ہے، یہ بھی اللہ نے ہی فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ایسا کر لیتے وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو پھر وہ آپ کو اپنا جگری دوست بنا لیتے، پھر وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، پھر ان کے اعتراضات ختم ہو جاتے، پھر آپ کے ہاتھ میں وہ بیعت کر لیتے، آپ کو مان لیتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہوا کیا؟ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو مضبوط نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو پروٹیکٹ نہ کرتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ مان جائیں، اور آپ بہت نرم دل بھی تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، لیکن اللہ نے آپ کو مضبوطی عطا کی، ایسا ہوا نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بچا لیا۔ لیکن اگر آپ ایسا کر بیٹھتے، اگلی بات اللہ رب العالمین نے سنائی ہے ان کو، مکہ والوں کو، یہ نبی علیہ السلام کو نہیں سنائی، اصل میں ان کو سنائی ہے کہ میرے جو قانون ہے نا، وہ اگر اس کو کوئی اس کی خلاف ورزی میرا نبی بھی کرتا ہے تو میں اس کو معاف نہیں کرتا، تمہیں کیسے معاف کر دوں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ایسا کر دیتے پھر کیا ہوتا؟ اذل اذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، تو پھر ہم آپ کو ضرور چکھاتے سزا کا مزہ، دنیا میں بھی دگنا اور موت کے وقت بھی دگنا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ پوزیشن ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی غلطی بڑی غلطی ہوتی ہے اور پھر ان کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور بڑے لوگوں کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ تو آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ایسا کر دیتے تو پھر ہم تمہیں چکھاتے زندگی میں بھی ڈبل سزا کا مزہ اور موت کے وقت بھی ڈبل سزا کا مزہ، لیکن ایسا ہوا نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بچا لیا ہے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر آپ کسی کو نہ پاتے ہمارے مقابلے میں مددگار، پھر کوئی آپ کو ہماری پکڑ سے بچا نہ سکتا اور آپ کوئی بھی ہمارے مقابلے میں مددگار نہ پا سکتے۔ میں نے جیسے عرض کیا یہ میسج ان کو دیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے قانون کتنے اٹل ہیں اور یہ دین اللہ کا دین ہے اور یہ پروگرام اللہ کا پروگرام ہے، یہ اسکیم اللہ کی اسکیم ہے، یہ ایجنڈا اللہ کا ایجنڈا ہے، یہ میرا نبی اپنی طرف سے بنا کے پیش نہیں کرتا۔ اگلی بات اللہ فرماتی ہیں وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، قریب تھا کہ وہ آپ کو راستے سے ہٹا دیتے، اپنے مقصد کے لیے آپ کو پھسلا لیتے۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، وہ جو سرزمین مکہ ہے نا، قریب تھا کہ وہ آپ کو اس سرزمین سے نکالنے کے لیے اپنے پلان میں کامیاب ہو جاتے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ نے اگلی بات بھی کر دی وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر وہ نہیں رہ سکیں گے آپ کے بعد آپ کے پیچھے مگر تھوڑا ہی عرصہ۔ پھر وہ آپ کے بعد اس دنیا میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑا ہی عرصہ، پھر زیادہ مہلت ان کو نہیں ملے گی۔ جو قومیں اپنے نبیوں کو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے ان کو ہجرت پہ مجبور کرتی ہیں تو پھر اللہ رب العالمین بھی ان قوموں کو معاف نہیں کرتے۔
وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو یہاں سے نکالیں، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ یہاں سے نکلیں گے تو پھر آپ کے بعد وہ بھی یہاں ٹک نہیں سکیں گے، ان کو بھی اس دنیا کے مزے لینے کی پھر اجازت نہیں ملے گی۔ اور پھر ایسا ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبور ہو کے ہجرت کی تو اللہ رب العالمین نے اپنی اگلی بات پوری کی، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، آپ کے بعد وہ بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ نے اپنی یہ بات پوری کی، یعنی ہجرت کے 1 سال بعد ہی جب غزوہ بدر ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے مکے والوں کے 70 بڑے بڑے سردار لے لیے تھے، قتل ہو گئے تھے۔ 70 بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں اگلے سال ہی قتل ہو گئے تھے، اور 70 بڑے بڑے سردار قیدی ہو گئے تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی قوم یا کوئی ملک لیڈرشپ سے خالی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے بعد وہ بھی ٹھہر نہیں سکیں گے، وہ رہ نہیں سکیں گے یہاں پہ۔ تو اللہ نے اگلے سال ہی 70 مروا دیے تھے غزوہ بدر کے اندر، اور 70 پکڑوا دیے تھے، وہ قیدی ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اور اس سے اگلے سال غزوہ احد ہوئی تھی، تو شروع میں اس کا نتیجہ کچھ اور تھا، لیکن اس کا جو اختتام ہوا وہ بھی کافروں کے نقصان کے ساتھ ہی ہوا۔ اور پھر 8ویں سال بغیر جنگ کیے 8 سال کے اندر اندر جس مکہ سے انہوں نے نکلنے پہ مجبور کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو، بغیر جنگ کے وہ پورا مکہ آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ نے اپنی یہ بات پوری کر دی کہ اگر آپ کو نکالیں گے تو آپ کے بعد وہ بھی ٹھہر نہیں سکیں گے یہاں پہ۔ وہ کہتے تھے ہم جو ہے نا مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تو غزوہ احزاب میں بھی وہ لے کے گئے تھے پورے عرب کو، ناکام و نامراد واپس آئے تھے۔ اور 8 سالوں کے اندر اندر اللہ رب العالمین نے وہ پورا ایریا جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کے جو ہے نا وہ ڈھیر کر دیا تھا۔ تو مکے والے اپنے منہ چھپائے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھے تھے جب فتح مکہ ہوا تھا حرم کے اندر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھ رہے تھے ہاں جی بتاؤ آج کیا توقع رکھتے ہو ہم سے سلوک کرنے کی، اور وہ سارے ہاتھ باندھے سر جھکائے معافیاں مانگ رہے تھے، اور یہی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی شریف ہیں، آپ کے والد بھی شریف تھے، آپ کا خاندان بھی شریف ہے، آپ کریم ہیں، ہم آپ سے کرم کی توقع رکھتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ پاک نے اپنی بات کو 8 سال کے اندر اندر پورا کیا تھا۔ مکہ فتح ہوا تھا اور بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہوا تھا۔ اب اگلی بات اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہی ہمارا طریقہ رہا ہے تھرو آؤٹ دا ہسٹری۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، جب بھی لوگوں نے میرے نبیوں کو نکلنے پہ مجبور کیا ہے اس کے بعد ان کے شہر ان کی بستیاں بھی آباد نہیں رہ سکی، اللہ کے عذاب کے اشکار ہوئی ہیں۔ یہی اللہ رب العالمین کا طریقہ رہا ہے ان کے لیے بھی جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا، آپ سے پہلے بھی، آپ سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے تھے ان کی قوموں کے ساتھ بھی ہمارا یہی طریقہ رہا ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ ہمارا جو پرنسپل ہے وہ سیم ہے، کسی کے ساتھ ہماری رشتہ داری نہیں ہے، جو بھی ریڈ لائن کو کراس کرے گا تو اس کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے طریقے میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اب اگلی جو آیات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، تھوڑی سی ہم کر لیتے ہیں 2-4 آیتیں جتنی پاسبل ہیں اگلے 10-15 منٹ میں، تو لیکن ہو سکتا ہے رکوع پورا نہ ہو سکے، وہ اگلے ہفتے کر لیں گے باقی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس سے آگے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے، یعنی جب ٹائم ٹف ہو آپ کے لیے اور ہارڈ ہو، ٹف اور ہارڈ ٹائم کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، ٹف اور ہارڈ ٹائم کے اندر پلان کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، کس چیز سے مضبوطی ملے گی، کس چیز سے سہارا ملے گا اور حوصلہ ملے گا۔
اور ٹف اور ہارڈ ٹائم کے اندر آپ مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اب آگے اللہ نے پلان دیا ہے اہل ایمان کو. وہ پلان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یہ ہے پلان. تو اے نبی آپ نماز کو قائم کیجئے سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھانے تک، اور صبح کے فجر کے وقت بھی قرآن پڑھیے. بے شک جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مشہود ہے. میں عرض کرتا ہوں مشہود کا کیا مطلب ہے. یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ٹف اور ہارڈ ٹائم کے لیے پلان دیا ہے. آج دنیا کے کسی بھی حصے میں اگر امت پہ ٹف ٹائم ہے، بلکہ پوری دنیا میں ہی ٹف ٹائم سے گزر رہی ہے امت، ٹف اور ہارڈ ٹائم سے گزر رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک چیز کا دھیان رکھنا، اگر وہ چیز ڈھیلی ہو گئی تو تمہارا سارا نظام ڈھیلا ہو گیا. اس میں کمزوری دکھاؤ گے ہر چیز میں کمزوری آ جائے گی. اس سے پیچھے ہٹو گے ہر چیز سے پیچھے ہٹنا پڑ جائے گا. اس کو مضبوط رکھو گے ہر چیز مضبوط رہے گی. اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے نماز. وہ نماز ہے. ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ پہلی امتوں نے بھی جو سب سے پہلی چیز چھوڑی نا جس میں سستی انہوں نے دکھائی وہ تھی عبادت اور نماز. جب انہوں نے عبادت چھوڑی، نماز چھوڑی، تو باقی پھر سارا کچھ چھوڑنا پڑ گیا. یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے وہ سلائی والا دھاگا نہیں ہوتا، آج کل جو جدید طریقے سے سلائی ہوتے ایک دھاگا نکلتا ہے نا پھر سارا وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، سب کچھ ادھڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے پھر. تو نماز جو ہے نا وہ بنیادی گرہ ہے. جتنی یہ مضبوط رہے گی تم مضبوط رہو گے، جتنی یہ کمزور ہوگی تم کمزور ہو جاؤ گے. تو ٹف ٹائم کے اندر یہ کرنا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو مضبوط کرو. اب قرآن کے اندر 5 نمازوں کے کلیئر اوقات تو بیان نہیں ہوئے. نمازوں کا حکم ہوا ہے لیکن جو اوقات ہیں نمازوں کے وہ قرآن میں کلیئرلی بیان نہیں ہوئے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری تفصیلات بیان فرمائی ہیں، لیکن اشارے ہوئے ہیں نمازوں کے ٹائم کے. 5 نمازوں کے ٹائم کے اشارے موجود ہیں قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر. ان میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، یہ آیت بھی ہے، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے 5 نمازوں کا اشارہ دیا ہے. تو نماز کو مضبوط کرنا ہے کب؟ لدلوک الشمس، جب سورج ڈل جائے وہاں سے لے کر الی غسق اللیل، قرآن رات چھانے تک، رات کا اندھیرا چھانے تک. تو اس میں 4 نمازیں بیان ہو گئی ہیں، سورج کے ڈلنے سے لے کے رات کا اندھیرا چھانے تک. جب سورج سر سے نیچے آ جاتا ہے نا تو یہ ہے دلوک کی شمس. ٹھیک ہے، تو جب سورج سر سے ڈلتا ہے اس وقت سے لے کے رات کا اندھیرا چھانے تک. تو یہ 4 نمازیں اس کے اندر آ گئی، زور بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. تو یہ جو دلوک کی شمس ہے نا اس کے 3 سٹیپ ہوتے ہیں، 3 اس کے سٹیپس ہیں. جب سر سے نیچے آتا ہے یہ ایک ہے دلوک، یہ فرسٹ دلوک کی شمس ہے، پہلا ڈلنا ہوتا ہے اس کو. جب وہ عصر کے ٹائم پہ پہنچتا ہے نا یہ اس کا سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ اب وہ غروب ہونے کے قریب ہے، یہ فردر جو ہے نا وہ دلوک شمس ہو جاتا ہے. اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ اب چھپ گیا ہے، وہ دلوک شمس کی فائنل سٹیج ہوتی ہے. تو یہ دلوک شمس ہے نا اس کی 3 سٹیجز ہیں. سر سے ڈلتا ہے تو زور ہوتی ہے، جب فردر اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اس کی جو ہے نا وہ طاقت، وہ جو اس کی چمک اور اس کی روشنی، اس کی ہیٹ وہ کم ہو جاتی ہے، وہ اس کا اور ایک ڈلنا ہوتا ہے، اس کی جو ہے نا وہ جوانی اور اس کی تابناکی ختم ہو جاتی ہے، وہ دوسرا دلوک ہوتا ہے. اور تیسرا دلوک ہوتا ہے جب وہ غروب ہوتا ہے. تو 3 نمازیں تو یہ ہو گئی، الی غسق اللیل، رات کا اندھیرا چھانے تک، یہ عشاء کی نماز ہو گئی. تو 4 نمازیں یہاں آ گئیں. اب 5ویں جو ہے نا اللہ نے ذکر کی وہ قرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا.
یہ فجر کی نماز کی، اور اس میں خاص اللہ رب العالمین نے فجر کی نماز پہ زور دیا ہے، اور جس میں خاص طور پہ پوری امت کمزور ہے، جس پہ اللہ نے خاص زور دیا ہے اس میں ہم خاص طور پہ کمزور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جو فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا ہوتا ہے نا، کان مشہودا، تو اس میں حاضری ہوتی ہے۔ مشہود کا مطلب ہے شہادت سے لفظ نکلا ہے، شہادت کا مطلب ہوتا ہے موجودگی، مشاہدہ کرنا، موجود ہونا۔ کان مشہودا وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ کیا مطلب حاضری کا وقت ہوتا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بندہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کا دماغ فریش ہوتا ہے، اس کی دماغ پہ سوچوں کا حملہ نہیں ہوتا، تو وہ بالکل فریش ہوتا ہے۔ جب اس وقت کوئی چیز وہ سنتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، تو اس کی دل اور دماغ حاضر ہوتا ہے۔ کان مشہودہ کا معنی یہ ہے اس کی سوچ، اس کا دل دماغ اس وقت حاضر ہوتا ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے قرآن کا اس وقت۔ اور دوسرا مشہودن کا معنی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں ان کی شفٹ ختم ہوتی ہے فجر کے وقت، اور جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں ان کی شفٹ سٹارٹ ہوتی ہے فجر کے وقت۔ تو دونوں قسم کے فرشتے جو ہیں ان کا وہاں پہ میل ہوتا ہے، ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ رات کی شفٹ والے جا رہے ہوتے ہیں اور دن کی شفٹ والے آ رہے ہوتے ہیں، اور دونوں فجر کے وقت میں تبادلہ ہوتا ہے ان کا۔ اور جب رات والے جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب دن والے آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں چھوڑا ہے، اور جب آنے والے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں ہم نے پایا ہے۔ تو وہ کانا مشہودا، تو یہ فجر کا جو وقت ہے خاص طور پہ یہ حاضری کا وقت ہے۔ دل اور دماغ کی حاضری بھی ہوتی ہے اور فرشتوں کی حاضری بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا خاص ذکر کیا ہے، اور اس میں نعوذ باللہ ہم خاص طور پہ کمزور ہیں۔ بہرحال یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو پلان دیا ہے کہ آپ اس پہ جتنے مضبوط ہوگے اتنے تمہارے اندر مضبوطی آئے گی۔ اور آج کی آخری آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلا سبق اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ اللہ نے فردر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت میں آپ تہجد بھی پڑھا کریں، یہ خاص ہے آپ کے لیے، خاص عمل ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ نافلتن کا معنی ہے یہ ایکسٹرا ہے، خاص طور پہ آپ کے لیے۔ تو یہاں میں ایک آدھ بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو لفظ تہجد ہے فتہجد بہ، تو یہ جد و جہد سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چونکہ نماز مشکل ہے، یعنی رات کے وقت میں اٹھنا آسان نہیں ہے، تو مفسرین کہتے ہیں اس لیے اس کا نام تہجد ہے، یعنی مشکل والی نماز جو ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں چونکہ سو کے اٹھنا مشکل ہوتا ہے لہذا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہو۔ یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے، نہ قرآن نے بیان کیا نہ حدیث نے بیان کیا کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہو۔ ویسے ہی رات کی عبادت جو ہے نا، نیند کو قربان کرنا یہ مشکل ہے، اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا نافلۃ لک، یہ ایکسٹرا ہے آپ کے لیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک اوپینین یہ ہے کہ تہجد کی نماز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرض تھی، یعنی باقی امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 6 نمازیں فرض ہیں۔ وہ کہتے ہیں تہجد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرض ہے، نافلۃ لک، یہ ایکسٹرا ہے آپ کے لیے۔ لیکن جو میجارٹی اوپینین ہے، اور یہی صحیح اوپینین ہے، کہ تہجد کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی فرض نہیں تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اشارہ بھی کر دیں تو آپ کے لیے تو وہ بھی کافی ہوتا ہے نا۔ یعنی نبی اور آپ امتی میں فرق ہے۔ جب اللہ یہ کہہ دیں کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کب چھوڑنے والے ہیں اس کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی چھوڑا نہیں ہے تہجد کی نماز کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرض ہے۔ اللہ پاک نے عرش پہ بلا کے معراج کی رات پوری امت کے لیے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرض نمازوں کا تحفہ دیا ہے وہ 5 نمازیں ہیں، اور فرض جو ہے نا وہ سب کے لیے فرض ہوتا ہے، حلال سب کے لیے حلال ہوتا ہے، حرام سب کے لیے حرام ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرائض ہوتے ہیں نبی کے لیے بھی وہی ہیں، تو نمازیں 5 ہی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی 5 ہی فرض ہیں۔ تہجد آپ کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے فرمایا نا کہ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے سم تھنگ اسپیشل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کبھی اس کو مس نہیں کیا، لیکن یہ فرض نہیں تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ رات کو سو کے اٹھنا مشکل ہے، اور اس لیے اس کا نام تہجد ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سونا کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جو تہجد کی نماز ہے آپ عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قیام اللیل ہے نا، عشاء کی نماز کے بعد فجر تک اس کا ٹائم ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، 2، 4، 6 اور 8، جتنے بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس کا ٹائم یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں، بستر میں جائیں تو اس سے پہلے پڑھ لیں، تو اس وقت بھی تہجد کا ٹائم، تہجد اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کا جو سب سے افضل ٹائم ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھا کرتے تھے زیادہ، آپ نے یعنی روایت موجود ہے عشاء کے بعد کی بھی، اور سونے سے پہلے کی بھی، اور پھر سحری کے وقت کی۔ تو افضل ٹائم جو اس کا وہ سحری کا وقت ہے۔ جب آپ سٹارٹ کریں گے، اپنی عادت بنائیں گے، بے شک آپ عشاء کے بعد شروع کر لیں، اور آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد آپ سونے سے پہلے پڑھیں، اور پھر آپ کی عادت بن جائے گی، اور آپ کا جو باڈی ہے، آپ کی جو روح ہے، وہ اس کی فیملیئر ہو جائے گی، اور پھر آپ اس کو تہجد کے وقت میں بھی پڑھ سکیں گے، سحری کے وقت میں بھی پڑھ سکیں گے، وہ اس کا افضل ٹائم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے سم تھنگ اسپیشل ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، اور پھر امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا، آپ کو مقام محمود عطا فرما دے گا۔ تو جب اللہ عسیٰ کہتے ہیں نا، تو عسیٰ کا مطلب ہوتا ہے یقینی ہے، یقینی ہے، یعنی آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے، آپ کو وہ عطا فرمائیں گے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام شفاعت، مقام شفاعت یہ مقام محمود ہے۔ سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، جب سارے نبی جو ہے نا وہ ڈر رہے ہوں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، اللہ سے ہم بات نہیں کر سکتے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، اور یہ جو خوف کا وقت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے، یہ مقام محمود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پر پھر پوری کائنات کے انسانوں کا حساب شروع ہوگا، اور پھر وہ خوف اور جو ڈر کی کیفیت ہے وہ ختم ہوگی، حساب ہوگا، جنت والے جنت میں جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ وہ مقام محمود ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے پھر اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔